والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شریعت اسلامیہ کوئی بھی بندہ کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس کام کو وہ نیکی اور عبادت سمجھ رہا ہے وہ کام 4 چیزوں میں سے ایک نہ ایک چیز سے ثابت ہو. اس دی آواز گھٹ کی تھی نے اس دی آواز تو نہیں زیادہ کھلی ہوئی اس دی گھٹ کی تھی نے زیادہ کھولا آواز کھولو چھوٹے دی 4 چیزوں سے اس کا ثبوت اور دلیل یہ 4 میں سے کسی ایک چیز سے ثبوت اور دلیل کا ہونا ضروری ہے. اس کو ادلہ اربعہ یا 4 دلائل یا ایسی چیزیں جو شریعت اور دین کے کسی کام کے لیے حجت اور دلیل بن سکتی ہیں وہ 4 چیزیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تھوڑی سی ابتداءً مشکل بات ہے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. دین کا کوئی بھی کام اس کے لیے شریعت کی 4 دلیلیں ہیں. 4 دلیلوں میں سے کوئی نہ کوئی دلیل اگر اس عمل کے لیے ہوگی تو وہ عمل شریعت اور دین کا عمل ہوگا، وہ کام شریعت کا کام ہوگا. اگر ان 4 دلیلوں میں سے یا 4 حجتوں میں سے کسی ایک میں بھی اس کا تذکرہ اور ذکر موجود نہیں ہوگا وہ کام جتنا بھی اچھا ہو وہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا. اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟
آج آپ کو میں انشاءاللہ وہ 4 چیزیں بتانے والا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس بات پر پختہ ہو جائے، بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام سمجھنا ہے، کوئی بھی ثواب کا یا کار خیر ہم نے سمجھنا ہے، اس کے لیے 4 چیزوں میں سے کسی ایک میں دلیل ہونا ضروری ہے۔ اولو، اس میں سب سے پہلے درجے کی چیز وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید، یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل ہے وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری دلیل وہ ہے اجماع امت، اجماع، اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ تھوڑی تھوڑی سب کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آئے۔ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں حجت اور دلیل اور ہمارا ریفرنس بن سکتی ہیں: قرآن، سنت نبوی، اور اس کے بعد اجماع امت اور قیاس۔ کوئی بھی بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے بڑے ثواب کا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، بڑا اونچا کام ہے، اس سے کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، تو اس سے پہلا سوال یہ کرو کہ جو شرع کے 4 اصول ہیں، جو شریعت کی 4 بنیادیں ہیں جس پر ہمارا عمل ثابت ہوتا ہے، ان 4 میں سے کسی ایک جگہ پر اس کا ثبوت موجود ہے تو پھر تو یہ کام کار خیر ہے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے، ان 4 موقعوں میں سے کسی ایک جگہ پر بھی نہیں ہے تو وہ شریعت کا کام، ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ کہنا لڑن دی لوڑ نہیں، بھیڑن دی لوڑ نہیں، جھگڑے دی لوڑ نہیں، سادہ جی گل ہے۔ اور یہی اصول ذہن میں رکھیے گا، یہی اصول صرف دیوبندیوں کے نہیں ہیں، یہ اصول اہل و سنت کہلانے والے مکتبہ بریلوی جو حضرات ہیں ان کے بھی سیم یہی اصول ہیں، اور بالکل یہی اسی طرح قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ 4 اصول ہیں۔ اب یہ 4 اصول، ان کی ذرا سنو تفصیل، پھر انشاءاللہ چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، 5واں پارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن کے اندر 5ویں پارے میں فرمایا، اِنَّا انزلنا الیک الکتاب، اِنَّا انزلنا، اے میرا پیغمبر ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے سابقہ کتابیں سابقہ نبیوں پر، اور یہ کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اللہ نے فرمایا الکتاب، یہ قرآن بڑی اونچی کتاب ہے، معرف باللام کر دیا، خاص کتاب ہم نے آپ پہ اتاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ نے انسانوں کا سلسلہ جاری کیا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ جیسے توجہ کر، تشبیہ دے کر بات سمجھاؤں، جیسے بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، اس کو کپڑے اچھے قسم کے نہیں پہنائے جاتے، چھوٹا جیا کپڑا او دے اندر اس نوں لپیٹ دیتا جاندہ ہے،
بننا دیا نا اس نو بننے دے اندر اس نو لپیٹ دیتا جاندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کی عمر یہی ہے, اس کی ضرورت یہی ہے. پھر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی گارمنٹس وغیرہ لیے جاتے ہیں چھوٹے لیول کے. اتنے بڑے جتنے کپڑے میں اور آپ پہنتے ہیں یہ نہیں پہنائے جاتے. پھر وہ اور بڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کا گارمنٹس اور کپڑے اور ڈریس وغیرہ بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے. اب اس کی گروتھ اور بڑھوتری رک جاتی ہے. اب اس کے لیے لباس کا سائز بہت عرصے تک ایک ہی چلتا رہتا ہے. اسی طرح یاد رکھو, انسان شروع سے پیدا ہوا, اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی, لیکن اس وقت کے انسانوں کی ضروریات محدود تھی. اللہ نے اس کے لیے محدود کتاب نازل کی. پھر بڑھتے گئے انسان, ضرورتیں بھی بڑھتی گئیں, ذہن بھی وسیع ہوتے گئے, اور انسان گروتھ کرتا گیا, بڑھتا گیا. اللہ کی طرف سے کتابیں بھی بڑھی آتی گئیں, حتیٰ کہ انسان اپنے عروج پر پہنچ گیا. اب اس کے بعد اور زیادہ گروتھ ممکن کوئی نہیں ہے. اللہ نے ساری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب اتار دی, اب مرتے دم تک, قیامت کے دن تک اور کسی کتاب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا انزلنا الیکا, اے میرے پیغمبر ہم نے تیری طرف نازل کی الکتاب, بڑی اونچے درجے کی کتاب نازل کی ہے. ایسی جامع کتاب ہے کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کسی اور کتاب کی ضرورت بھی بندوں کو نہیں رہے گی. جب بھی ضرورت پڑے گی, جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے گا, جب بھی کوئی ایشو کھڑا ہوگا, ان کا کام ہے اس قرآن میں تدبر کرنا, اس قرآن میں غور کرنا, اس قرآن میں تفکر کرنا. اللہ فرماتے ہیں تدبر و تفکر کرنا بندوں کا کام ہے, حل نکال دینا تمہارے اللہ کا کام ہے. اللہ پہلی دلیل, پہلی حجت, پہلا ماخذ جس سے ہم کوئی کسی عمل کے لیے دلیل حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ کا قرآن. کیا ہے جی؟ اللہ کا قرآن. قرآن سے دلیل لی جا سکتی ہے پہلے نمبر پہ. اور اللہ نے یہاں پہ فرمایا اے میرا پیغمبر ہم نے یہ جو قرآن بھیجا ہے یہ کیوں بھیجا ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. اے میرا پیغمبر یہ قرآن صرف ختموں کے لیے نہیں آیا, یہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ انقلاب کی کتاب ہے. جو بندہ بھی قرآن پڑھے گا, جو بندہ بھی قرآن سیکھے گا, جو بندہ بھی قرآن کے اندر غور کرے گا, ہم اس کے لیے بڑی بڑی راہیں کھولتے جائیں گے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. اے میرا پیغمبر تو نے بھی جب کوئی فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان, اس قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ہے. اللہ کی طرف سے فیصلہ کن کتاب قرآن ہے. سورۃ طارق 30واں پارہ, اس میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. اے میرا پیغمبر یہ ایسا کلام ہے, یہ ایسا قول ہے, یہ ایسی کتاب ہے. لَقَوْلٌ فَصْلٌ, یہ فیصلہ کن کتاب ہے. جب قرآن فیصلہ کر دے پھر کسی اور کے فیصلے کی ضرورت. تو پہلی چیز جو شریعت کے اصولوں میں سے پہلی اصل اور پہلا اصول اور پہلی حجت اور پہلی دلیل اور پہلا ریفرنس بھائیوں یہ اللہ کا قرآن ہے. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے
اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہی 5واں پارہ ہے، اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو تم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، 7واں پارہ ہے، توجہ 7واں پارہ ہے اور آخری رکوع ہے، اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ او کائنات والو، تم اپنے اللہ کو اس دنیا میں دیکھ سکتے نہیں، تم اپنے اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ تیری میری کیا حیثیت ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھی ہوئے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، جس وقت آپ معراج پہ گئے تھے، اللہ کے قریب گئے تھے، اس وقت کیا آپ نے اللہ کو دیکھا یا کوئی نہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور النار، او عائشہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو نرا نور ہی نور ہے، میں محمد کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور دوسرے مقام پہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ یہ بہت بڑا جھوٹ بہتان ہوگا کہ کوئی بندہ کہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ انہوں نے چند جھوٹ گنوائے، بھئی یہ بھی جھوٹ ہوگا، یہ بھی جھوٹ ہوگا، یہ بھی جھوٹ ہوگا، اس میں ایک یہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا تو یہ بندہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ، نبی پر بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، اللہ کو تو دیکھ کوئی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی اطاعت پھر کیسے ممکن ہے؟ یا سوال ہے نا یہاں پہ، بھئی بندہ دیکھے تو اطاعت کرے، بھئی یوں ہو رہا ہے، اللہ یوں کر رہا ہے تو میں بھی ایسے کروں، اللہ، لیکن نہیں، اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے اللہ نے قرآن میں جو بات کہہ دی ہے اس پہ عمل کرو، سمجھو اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کا طریقہ، اللہ کا قرآن۔ اللہ نے فرمایا او لوگو سن لو، تمہاری اعمال کی پہلی دلیل، پہلی حجت اللہ کا قرآن ہے۔ ایک موقع پر توجہ کیجئے، ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، اور بھیجنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے معاذ، اگر تمہیں وہاں پر جج بنا دیا جائے، قاضی بنا دیا جائے اور جج بنا دیا جائے، وہاں پر تم پھر لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ کرے گا؟ سوال کیا اللہ کے نبی نے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اگر مجھے جج بنا دیا جائے، قاضی بنا دیا جائے، فیصل بنا دیا جائے، اس وقت یا رسول اللہ میں ان کے درمیان کسی معاملے کا فیصلہ کروں گا، سب سے پہلے اللہ کا قرآن دیکھوں گا کہ قرآن کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا او معاذ، اگر قرآن میں تمہیں مسئلہ نہ ملے، اگر قرآن میں تجھے اس کا حل نظر نہ آئے، پھر کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر قرآن میں مجھے اس کا حل نہ ملا تو دوسرے نمبر پہ آپ کی سنت میں غور کروں گا، سنت دیکھوں گا کہ میرے نبی کی تعلیمات یہاں پہ کیا ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ، اگر قرآن میں بھی حل نہ ملے، سنت میں بھی حل نہ ملے، پھر کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، قرآن و سنت میں اگر اس کا کوئی حل نظر نہ آیا تو یا رسول اللہ، اپنی امانت دیانت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کے اندر اپنا دماغ لڑا کے فیصلہ کروں
کروں گا۔ اللہ کے نبی نے معاذ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ اللہ نے میرے صحابی جس کو میں بھیج رہا ہوں ایسی فراست اور فہم عطا فرمایا ہے کہ اس کے جواب نے اللہ کو بھی خوش کر دیا، اللہ کے نبی کو بھی خوش کر دیا۔ بھائیو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی دین کا کام آپ سمجھ رہے ہیں یا ہماری سوسائٹی ہمارا معاشرہ سمجھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کا ثبوت یا تو قرآن میں ہو یا نبی کی سنت میں ہو یا پھر اجماع امت میں ہو یا قیاس کے ذریعے ثبوت ہو۔ جو ان چاروں چیزوں میں جس کا ثبوت نہ ہو، جتنا خوبصورتی کام کیوں نہ ہو، جتنا اچھا ہی کام کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں بن سکتا بلکہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز او بھائیو یاد رکھو، اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے قرآن کو بھیجا اسی لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو یہ قرآن اسی لیے ہے تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت پا جاؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ ایک قرآن آیا اس لیے ہماری شریعت کا پہلا ماخذ، پہلا جہاں سے ہم نے دلائل پکڑنے ہیں، پہلی حجت اور پہلی دلیل کیا ہے جی؟ قرآن۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سامنے آئے اس سے پوچھو اے دسو جی اے قرآن دے اندر ہے یا کوئی نہ؟ جی آکھے کوئی نہیں تے وقت دوسرے نمبر تے ہے اللہ دے نبی دی سنت دے اندر ہے یا کوئی نہ؟ ایک ہم سنت چوئے یا کوئی نہ؟ تو پہلی دلیل تو قرآن ہو گئی، میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا۔ اب دوسری دلیل بھائیو وہ سنت ہے۔ دو چیزیں ہیں یاد رکھو، دو چیزیں، ایک ہوتی ہے حدیث اور دوسری ہوتی ہے سنت۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک حدیث اور دوسری سنت، ان میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی سے ثابت ہو، لیکن سنت ذرا وسیع ہے، سنت وسیع ہے۔ کیسے؟ سنت کا دائرہ کار وسیع ہے، سنت کا دائرہ کار یہ ہے وہ کام جو نبی سے یا خلفائے راشدین سے یا صحابہ سے ثابت ہو، سنت کہلاتا ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ کوئی نویں گل تو نہیں آکھی چمیں ہے؟ سنت کا مفہوم ذرا وسیع ہے۔ علیکم بسنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، او لوگو تمہارے اوپر لازم ہے میں محمد کی سنت پہ عمل کرنا۔ پھر ساتھ فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او لوگو میرے تمہارے اوپر لازم ہے میں محمد کی سنت پہ عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا سنت تھوڑی وسیع ہے، حدیث ذرا محدود ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب ہے وہ کام جو نبی سے ثابت ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور سنت وہ عمل ہے جو نبی سے بھی ثابت ہو یا خلفاء راشدین سے ثابت ہو یا صحابہ کی اجماع سے ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، مثال کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھائی تھی نا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جماعت ترک کر دی، لیکن ہم ڈیلی پڑھتے ہیں رمضان کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تمہارے اوپر میں محمد کی سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، دونوں کی سنت لازم ہے۔ اور صحابہ کرام کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کوئی بھی بندہ کسی صحابی کے پیچھے چل پڑے گا ہدایت کو پہنچ جائے گا۔
ٹھیک ہے، یہ فرمان ہمارے سامنے ہے۔ تو اب ہم نے صحابہ کے اندر نظر دوڑائی تو ہمیں نظر آیا عمر بن خطاب کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور ایک امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کھڑا کر کے 20 تراویح جماعت کے ساتھ ادا کروائی۔ اور وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ ہر سال مدینہ مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ عمل ہمارے لیے سنت ہے۔ میں نے آپ کو کہا ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت۔ سنت کا دائرہ کار تھوڑا وسیع ہے، ٹھیک ہے، اس میں سنت صحابہ کی سنت بھی آ جاتی ہے، خلفائے راشدین کی سنت بھی اور نبی پاک کی سنت بھی۔ ساروں کی سنت کو ہم سنت کہیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اسی کا نام تو سنت پر عمل کر کے اہل سنت والجماعت بندہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تو میرے بھائیو یاد رکھو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ اس بات بھی ذہنوں میں رکھیے گا میرے بھائیو کہ جیسے نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے سے انسان نجات پاتا ہے، اسی طرح بھائیو یاد رکھو خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنے سے بھی بندہ نجات کو پہنچ جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے۔ لیکن بھائیو یاد رکھیے گا سنت سمجھ کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا، میں نے جو بات آپ کو بتا رہا تھا پہلے کہ قرآن پہلے نمبر کی دلیل ہے اور حدیث سنت دوسرے نمبر کی دلیل ہے۔ اب سنت کے متعلق دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس وقت جب دنیا میں فساد پھیل چکا ہو اور میری سنتیں مٹتی جا رہی ہوں، کوئی بندہ میری سنت پہ عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو دوسری دلیل بھائیو یاد رکھو یہ سنت ہے، پہلی دلیل اللہ کا قرآن، دوسری دلیل سنت۔ اب سنت کا لفظ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں پوری بات آ جاتی ہے نا کہ سنت سے مراد نبی کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت، صحابہ کی سنت، اس کا نام سنت ہے۔ اور دوسری حدیث ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا لوگو فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، جو بندہ بھی میرے فوت ہو جانے کے بعد تم میں سے زندہ رہا، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں جو بندہ بھی میرے فوت ہو جانے کے بعد تم میں سے زندہ رہا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، وہ دیکھے گا بڑے اختلاف پیدا ہو گئے۔ اور پھر فرمایا اگر تم اختلاف دیکھو کہ امت کے اندر اختلاف ہو گیا، اشاعت التوحید والے اور بات کہتے ہیں، دیوبندی حضرات دوسرے وہ اور بات کہتے ہیں، بریلوی حضرات اور بات کہتے ہیں، اہل حدیث حضرات اور بات کہتے ہیں، تمہارے درمیان سوال تمہارے ذہنوں میں آنے لگ گئے اب کیا کیا جائے؟ یہ تو سارے مولوی اپنیاں مار دینے، سارے مولوی اپنی باتیں کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھائیو یاد رکھو اللہ کی قسم ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس فرمان پہ عمل کرو۔ وہ کون سا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تمہارے لیے لازم ہے تم میں محمد کی سنت پہ عمل کرو۔ میرا طریقہ دیکھو، مدینے والی سرکار کیا کرتے تھے اس موقع پر، اس عمل کے متعلق مدینے کی سرکار کا کیا حکم ہے؟ یا پھر فرمایا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، یا پھر میرے متعلق دیکھو یا میرے خلفاء کو دیکھو وہ کیا کرتے تھے اس موقع پر۔ ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں، میرا ان سے اختلاف کوئی نہیں، میں بات کر رہا ہوں جو
کہ اگر تم کہتے ہو یار تراویاں 8 نے یا 20 نے، سوال آ رہا ہے نا، اختلاف آ گیا، ایک جماعت کہتی ہے جی 8 تراویاں، دوسری جماعت کہتی ہے جی 20 تراویاں، اب اختلاف آ گیا، اب اس موقع پہ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کیا جائے، سمجھ آئی؟ نبی کے فرمان پہ عمل کیا جائے، اور وہ کیا فرمان ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی، تم میں محمد کا طریقہ دیکھ لو، میری زندگی کا مطالعہ کر لو، دیکھ لو میں محمد نے کیا کیا ہے۔ اگر تمہیں اس میں کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین، میرے خلفاء راشدین کو دیکھ لو۔ ہم نے نبی کو دیکھا، نبی کی زندگی میں ہمیں 3 دن تراویح نظر آئیں، ہم پھر سوال کھڑا ہو گیا، نبی نے 3 دن پڑھ کے روک دی، اب کیا بنے گا؟ پھر ہمارے ذہن میں آیا نبی نے جو فرمایا تھا میرے خلفاء راشدین کو دیکھ لینا۔ آؤ یار، یہ جو 4 خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہے، ان کی زندگیوں میں دیکھو، ہم نے دیکھا عمر کی زندگی میں تو ہمیں نظر آیا سارے صحابہ جماعت کے ساتھ 20 تراویحاں عمر کے دور میں ادا کر رہے۔ گل کھل گئی، مسئلہ حل ہو گیا، نبی کی بات پہ ہم نے عمل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں وہاں پہ مل جائے تمسکو بہا، تمہیں میری زندگی سے یا میرے خلفاء راشدین کی زندگی سے اس کی کوئی دلیل مل جائے تو یاد رکھو تمسکو بہا، اس نو چمٹ جاؤ، اس نو چمٹ جاؤ۔ آگے فرمایا وَعَزُّوا بِهَا وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، او لوگو سن لو، صرف چمٹنا نہیں متا چھوٹ جائے، توجہ کر، صرف چھکنا نہیں تے چمٹنا نہیں بے پکڑ لے نہیں، فرمایا اپنی داڑھ سرے کی سمجھو ذرا، اپنی ہنوان دے تلے دے کے پکا چک مار لینا ہے، متا ہاتھ سلپ ہو جائے تے میں محمد دی سنت رہ نہ جائے۔ یار اس سے واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اے رسہ کشی کرتے ہیں نا، رسہ کشی سکولوں میں ہم دیکھتے تھے، مقابلے ہوتے تھے رسہ کشی کے، او ادھر سے 5-10 بندے، ادھر سے 5-10 بندے رسہ کھینچ رہے پکڑ لیتے ہیں۔ یا اس طرح کوئی دیکھ لو کسی بندے کو آپ کوئی چیز کھینچنا چاہتے ہیں، اس نے پکڑی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ بے قابو بھی ہو رہا ہے، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے؟ چک بھی ڈال لیتا ہے اور پکڑتا بھی ہے تاکہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے انیار کرنا ہے، اگر تانوں کہ معاملے چ اختلاف نظر آوے تو تساں میں محمد دا طریقہ دیکھو یا میرے خلفاء راشدین دا طریقہ دیکھو تے تانوں اتھے مل جائے او دا ثبوت، وا تو اسنو چمٹ جاؤ، اسنو اپنی داڑھ تے ہنو دے تلے پکا پکڑ کے ہتھاں نال ہی پکڑو تے چمٹ جاؤ تاکہ تواڈے کول چھٹ نہ جائے میں محمد دی سنت، ٹھیک ہے؟ اسانو الحمدللہ 20 تراویحاں دا ثبوت خلفاء راشدین چو واضح طور تے مل گیا تے نبی فرمایا چمٹ جانا ہے، چھوڑنا نہیں، مطلب 8 پڑھ کے گھر نہ لگے گئے کرو، نبی دی سنت انہوں چمٹنا ہے تے بھی پوریاں پڑھنیاں، اور رمضان تو ہے نہیں جو دی وضاحت کراں۔ اللہ اکبر، اور حوالے دیں جی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ وجہ ہو سکتا ہے کوئی کام معاشرے میں تمہیں نظر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح میں نے وہ پیچھے جمعہ پڑھایا تھا 3 جو میں تمہیں آیا نہیں تو میں نے وہاں پہ بات کی تھی بھئی یار یہ جو فاتحہ تعزیت کا طریقہ ہے یہ فاتح خوانی ہے، اس کو ثبوت کوئی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ذہنوں میں سوال اٹھے ہوں ساتھیوں کے ذہنوں میں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، او لوگو سنو، نویں پیدا ہون والے جتنے بھی کام ہیں، نویں پیدا ہون والے جتنے بھی کام ہیں اور جنہاں نو لوگ دین سمجھ دے،
جنہوں نے لوگ دین سمجھدا ہے تے دین وچ کوئی نہیں انہاں دا ثبوت تے پروف تے دلیل تے ریفرنس انہاں چار چیزاں جیڑیاں تانوں میں دسیاں اللہ دا قرآن نبی دی سنت سنت قرآن تے سنت تے اس تو بعد جماعت تے قیاس انہاں چاراں چیزاں وچوں دا ثبوت کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ او لوگوں تمہارے لیے ضروری ہے تم نئے پیدا ہونے والے کاموں سے بچ بچ کے زندگی گزارو نئے پیدا ہونے والے کام تو بچ بچ کے زندگیاں گزارو اے نہیں کہ آپ تے موحد بن گیا آپ تے سنت تے عمل کرنے والے ہاں اسی بدعت تے نہیں کر دے پر بدعتیاں دے نال شامل ہو ویندے ہاں کل پڑھان دے نہیں اپنی فوتگیاں دے لیکن شرکت کریں دے ہاں جمعرات کریں دے نہیں فوتگی دے موقع دے لیکن شامل ہو ویندے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ او لوگو جو بھی نیا کام ہے اس سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے بچو بچو اس کام سے اور پھر فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ او لوگو جو بھی نیا کام دین سمجھ کے ایجاد کیا جاتا ہے یہ سارا گمراہی ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور نیا کام جس کو جو گمراہی بنا کھڑا ہے یہ جہنم میں لے جائے گا جنت کا مستحق نہیں بنا سکتا اور گل کریں جی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں تمہیں قرآن اور سنت کے متعلق باتیں بتا رہا ہوں اور اس بات کی اب تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں میں کہہ رہا تھا کہ حدیث اور سنت دو چیزیں ہیں حدیث اور سنت دو چیزیں ہیں حدیث ہوتی ہے خالصتاً نبی کا عمل یا نبی کا قول نبی کا فعل یہ خالصتاً نبی کا ہوتا ہے اور سنت ہوتی ہے نبی کا عمل یا الخلفاء راشدین کا عمل یا سارے صحابہ کا عمل صحابی کا عمل یہ سنت کہلاتا ہے اب اس کی دلیل ذرا سن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم مینوں نہیں پتا توجہ انی لا ادری کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں معلوم میں تمہارے اندر کب تک باقی رہوں گا موت کے وقت کا پتہ کس کو ہے موت دا وقت کون جاندا ہے صرف اللہ جاندا ہے تائیں تے اللہ دے قرآن نے آکھا ہے ان اللہ توجہ کرو ذرا ان اللہ عندہ علم الساعہ او لوگو سن لو قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے ٹھیک ہے پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کا علم بھی صرف اللہ کو ہے ان تے موبائل بھی دس دیندہ ہے نا جا گل ہے ان تو موبائل اپلیکیشن بتا دیتی ہے نا بھئی ہونے 2 گھنٹہ بعد بارش ہونا لی ہے جی کل بارش ہے جی ہفتہ بارش ہے یہ ہے وہ موبائل بتا دیتا ہے نعوذ باللہ کیا مطلب ہے موبائل خدا کا شریک ہو گیا یا اللہ والی صفت اس میں آ گئی نہیں بھائی یاد رکھو بارش کے متعلق مختلف جوابات ایک دو آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا جواب بارش کتنی آئے گی بارش کے اندر نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی کینوں پتہ کوئی نہیں صرف کینوں پتہ ہے اللہ نو پتہ ہے پہلا جواب تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمیں اخبار اور خبریں دیتے ہیں اے اپنے اسباب تے سورسز استعمال کر کے دیں سورس استعمال کرتے ہیں ذرائع ان کے ذریعے لوکیشن دیکھتے ہیں ہوا کا رخ یہ ہے اتنے 100 کلومیٹر بادل دور ہے اتنی رفتار سے آ رہا ہے اتنی ٹائم میں یہاں پہ پہنچ جائے گا پانی سے بھرا ہوا تھک بادل ہے یا ہلکا ہے یہ ساری چیزیں معلومات کر کے پھر ایک اندازہ تن رپورٹ ہوتی ہے میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا یہ کہتا ہے کل بارشیں تے ہوندی کوئی نہیں ہے
ایک کنفرم رپورٹ نہیں ہوتی، آئیڈیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہو بھی جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اتھینٹک رپورٹ کسی کو پتہ کوئی نہیں، ایک آئیڈیا دے دیا جاتا ہے وہ بھی ہواؤں بادلوں کا رخ دیکھ کر، اور اللہ کی ذات وہ ہے اِنَّ وَيُنَزِّلُ الْوَعِيسَ، اللہ کو تو ایک ایک قطرے کا پتہ ہے، ایک قطرہ اس دے گھر جانا ہے، اس قطرے نال فلاں پودے نوں فائدہ ہونا ہے، اس قطرے نال فلاں نوں میں ذلیل کرنا ہے، انہاں قطرہ نال فلاں دی زمین نوں سیراب کرنا ہے، انہاں قطرہ دے اندر اے نقصان تے فائدہ رکھا ہے، اے سارے علم رکھن والی ذات کس دی؟ اللہ دی ذات ہے۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے متعلق اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الٹرا ساؤنڈ تے دسا دیندا ہے بچی ہے یا بچہ ہے، جو بھی تھوڑی سی امید لگتی ہے، بچہ تھوڑا سا بنتا ہے تو فوراً عورتیں جاتی ہیں جی الٹرا ساؤنڈ کرو، مشین لگواؤ تے چیک اپ کرو، کہ دسیا نے جی آ کے پوچھ دیا نے چیک اپ تو والو، عورتیں آ کے پوچھتی ہیں کہ دسیا نے، او چھپان دیئے جو بچی ہوئے، بچہ ہوئے تے خوشی نال دس دیئے جو پتر دسیا نے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں سن لو، ماں کے پیٹ کے اندر بچی ہے یا بچہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ پاک نے فرمایا تو یہ تو الٹرا ساؤنڈ مشین بتا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی جواب ہے، یاد رکھو، اے مشین نو نہیں پتا اے پیدا ہومن والا بچی بچہ کتنی زندگی لے کے آ رہے ہیں، خوش نصیب ہے یا بدبخت ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اے دی اگے نسل ودنی ہے یا کوئی نہیں ودنی، اے دی موت کدوں آمنی ہے، اے دی صحت آمنی ہے یا بیماریاں جکڑے آرام ہے، پوری زندگی رو کے گزرنی ہے یا خوشیاں گزرنی ہے، اینو عزت ملنی ہے ذلت ملنی ہے، کینو یہ پورا بایو ڈیٹے دا پتہ کوئی نہیں، اے سارا کچھ جانن والا کلا کون ہے؟ سمجھ آئیے گل دی؟ کبھی کبھی سوال اٹھتے ہیں نا، یار موبائل ایپ بتا رہی ہے تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ یہ تو اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اب میں نے تھوڑی تھوڑی وضاحت کی دی، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تم میں سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں جانتا کل میں کیا کروں گا۔ کوئی جانتا ہے؟ پلان بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، میں کل ایک کرنا ہے تے پرسوں دے ویسا، اگلے دن ایک کرنا ہے تے اگلے سال میں فلاں مکان بنے سا، اتنے سال بعد میں گڈی لے لے سا، اے میں نو جاب، اے میں کاروبار کرے سا، اتھوں میں نو اے نفع مل سی تے میں اے پلاٹ لینا ہے، میں اے کام کرنا ہے تے بچی نو اتھے دینا ہے تے بچے دی اتھے شادی کرنی، اے مختلف قسم کے ہم جو خیالات دوڑاتے ہیں، پلان بناتے ہیں۔ پلان تو بناتا ہے اللہ کی قسم ہے، آپ کے مشاہدے سے بھی گزرا، میرے مشاہدے سے بھی بارہا یہ بات گزری ہے، بندہ سوچتا اور ہے ہوتا اور ہے، ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ بندے نو نہیں پتا کل کے ہون والا ہے، کل میں کیرا کم کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں آپ کو، ٹائم پورا ہو گیا، چھوٹی سی آپ کو مثال ہے تو لمبی، مختصر کراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بندے آئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں 3 سوالوں کے جواب دے دو۔ کتنے سوالوں کے؟ 3 سوالوں کے جواب دے دو۔ پہلا سوال کیا ہے؟ جناب یہ جو کہتے ہیں روح نکل گئی، روح آ گئی، بندہ مر گیا روح نکل گئی، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوسرا سوال کا جواب دو کہ یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ جو مشہور ہے یہ کیا بلا تھا، کیسا بادشاہ تھا، کیسا حکمران تھا، اس کی پوری ڈیٹیل ہمیں چاہیے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ یار میرے ذہن سے سوال نکلے گا، اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، کل میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں کل میں کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ویسے فرما دیا کل آنا، کل میں جواب دے دوں گا۔ اللہ کا کرنا، اللہ نے وہی نازل نہ کی۔ اگلا دن وہ بندے پہنچ گئے، اللہ کے نبی کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یار کل آنا، کل میں بتا دوں گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے 17 دن گزر
کر گئے اللہ کے پاک پیغمبر یوں کل کل کہتے گئے اور بڑی پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا کرنا پڑا اللہ کے نبی کو. آخر کار 17-18 دنوں کے بعد اللہ نے وحی نازل کر کے اللہ نے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. او میرا پیغمبر اگر کوئی کام کل کے لیے کہنا ہو کہ میں کل یوں کروں گا، اے میرے پاک پیغمبر اس کے ساتھ کہہ دیا کر ماشاء اللہ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کروں گا. کیوں کل کیوں ہے کہنوں پتہ نہیں، پتہ صرف کہنوں اللہ دی ذات نو پتہ ہے. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور 5ویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہنوں پتہ کوئی نہیں میری موت کتھے آنی ہے. کہنوں پتہ ہے، اگر پتہ ہوئے تو بندہ اتھے ونجے ہی نہیں پوری زندگی. اللہ دی قسم ہے اگر اسانو پتہ ہوئے نا بھئی یار میں اتھے مرنا ہے تو فلانے دن مرنا ہے تو اسانو پوری زندگی اس پاسے ڈکساں ہی نہیں ڈر تو. لیکن اللہ نے کیا یہ چیز مبہم رکھی ہے، چھپا کے رکھی ہے. اللہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بھئی جس جگہ موت بندے کی آتی ہے تو بندہ وہاں پہ کیسے پہنچ جاتا ہے، کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کام ڈال دیتا ہے اس علاقے کا، اس جگہ کا. بندہ اپنے کام سے جاتا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا آگے میرا وقت پورا ہوا کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. تو بھائیو یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے پاک پہ اچھا وہ جو حدیث پڑھ رہے تھے بیان کر رہا تھا میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا اور پوچھا اے معاذ یمن کے اندر تجھے حاکم بنا دیا جائے تو اگر تیرے سامنے کوئی پرابلم درپیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے پھر کیا کرے گا؟ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کے قرآن میں دیکھوں گا، اگر قرآن میں حل موجود ہوا تو اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قرآن میں تمہیں حل نظر نہ آئے تو پھر کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کی سنت میں دیکھوں گا، آپ کی سنت میں دیکھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری سنت میں بھی اس کا کوئی حل نظر نہ آئے، کوئی سلوشن نظر نہ آئے پھر کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا. اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور فرمایا الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، اللہ پاک نے میرے اس بندے کو میرے صحابی کو جس کو میں بھیج رہا تھا اس کو ایسا فہم عطا فرمایا کہ اس کے جواب نے اللہ کو بھی خوش کر دیا، اللہ کے نبی کو بھی خوش کر دیا. ٹائم پورا ہو گیا، بات آدھی ہوئی ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ خلاصہ سنو بات ختم کریں. میں کہہ رہا تھا شریعت دا یا نیکی دا ثواب دا کوئی بھی کم تانوں نظر آندا ہے، نیکی کا ثواب کا شریعت کا کوئی بھی کام آپ کو نظر آتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کام کے لیے 4 دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ کام اس کا ثبوت 4 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہے وہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ثواب کا باعث ہے. اگر وہ 4 جگہوں میں نہیں ہے تو پھر یاد رکھو وہ کام ثواب کا کام نہیں ہے. اب یہ اصول یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ 4 چیزیں، 4 دلیلیں، 4 حجتیں، یہ صرف دیوبندیوں کی نہیں ہے، یہ مکتبہ بریلوی جو بریلوی حضرات ہیں ان کے ہاں بھی یہی اصول ہے اور ہم دیوبندیوں کے ہاں بھی یہی اصول ہے. آپ پوچھ لو، ان کے علماء سے بھی پوچھ لو، اپنے علماء سے بھی پوچھ لو. یہ 4 دلائل ہیں، 4 اصول ہیں، ان میں سے کسی ایک سے ثبوت ہونا ضروری ہے. وہ کون سے 4 ثبوت ہیں؟ 2 کا میں نے تذکرہ کیا ہے، 2 باقی بچ گیا، زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. 2 کون سے؟ پہلا ہے اللہ کا قرآن. کوئی بھی کام ہے نا اس کا ثبوت قرآن سے لو. سب سے پہلے قرآن کی طرف توجہ کرو، بھائی اس عمل کا ثبوت قرآن میں ہے. اگر نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ ہے سنت میں اصول دیکھو، سنت میں اس کا ثبوت دیکھو.
اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا سنت ذرا جامع ہے، حدیث ذرا لمیٹڈ ہے، بتائی نا میں نے آپ کو، حدیث نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کا عمل ہے، ٹھیک ہے، نبی کی تقریر ہے، یہ تین چیزیں جو ہے یہ حدیث کہلاتی ہیں، لیکن سنت ذرا وسیع ہے، سنت سے مراد نبی کی زندگی کا عمل یا خلفائے راشدین کی زندگی کا عمل یا صحابہ کی زندگی کا عمل، یہ سارا کا سارا سنت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نمبر پہ توجہ کرنی ہے قرآن کی طرف، اور دوسرے نمبر پہ توجہ کرنی ہے سنت کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دو چیزیں ہیں، ان میں اگر دلیل نہ ملے تو پھر تیسری چیز ہے اجماع امت۔ امت کا اجماع کس بات پر ہے؟ یہ اجماع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرے میری بات، وہ جو نیک اور متقی اور پرہیزگار ترین لوگ قرن اولا پہلے دور کے لوگ تھے، جو نبی علیہ السلام کے بعد قریب کے زمانے کے لوگ تھے، ان لوگوں کا اجماع کس مسئلے پر ہے، بس وہ اجماع آپ نے دیکھنا ہے، وہ اس کی دلیل وہ جو ہے وہ بھی ہماری شریعت کی دلیل بنے گی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو دلیل ہے وہ ہوگا قیاس۔ قیاس کا مطلب انشاءاللہ واضح کروں گا کہ قیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال ذہنوں میں یہ چار دلیلیں رکھیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اے چار دلیلاں نے ساری شریعت دیاں، بریلوی بھی یہ گل منیندن، دیوبندی بھی یہ گل منیندن، اور اے او دلیلاں جہاں تو ہٹ کے کوئی عمل ہوئے تو او سنت او ثواب نہیں ہو سکتا، انہاں دے وچوں ہی اگر کوئی عمل ثابت ہے تو او کم ثواب دا ہے اور نجات دا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔